الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جو آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں پچھلے جمعہ کو بھی انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، گناہوں سے بچو، یعنی گناہ سے اجتناب کرو، چھوٹے بڑے گناہوں سے، اور اگر ہو گئے ہیں تو توبہ کرو. اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں موت آئے، ایسا نہ ہو کہ تم غیر مسلم ہو کر مرو. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی قرآن حکیم ہے، اور قرآن کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے کر دی ہے. تو اس تشریح کی روشنی میں اپنے رسول، ہمارے رسول کی ہوئی تفسیر کی روشنی میں قرآن کریم کو پڑھو، سمجھو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے خلاف نہ کرو. ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، تمہارے اندر افتراق اور انتشار اور فرقہ بندیاں پیدا نہ ہو جائیں. گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں، گروپ بندیاں، ان سے منع کر دیا. ولا تفرقوا، آپ اس میں ایک دوسرے سے افتراق اور تفرق نہ پیدا کرو، یعنی اتحاد رکھو. آپ اس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ. جب کہا جاتا ہے یہ کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد بڑی اچھی چیز ہے، اور آپس کی پھوٹ بہت منحوس اور بری چیز ہے، اس کو سب مانتے. آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ وہ یوں کہے کہ اتحاد اچھا نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ کبھی کسی نے سنا آپ نے کہ بھائی بڑی اتحاد ضرور ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے.
اور اتحاد قائم کرنے کے لیے بہت ساری جماعتیں بھی بن جاتی ہیں. ایک جماعت یہ بنی، اس نام سے بنی، اتحاد بین المسلمین کے لیے اس کا کچھ نام ہے. دوسری جماعت یہ بنی کہ اتحاد بین المسلمین قائم ہو. تیسری جماعت وہ بنی، چوتھی وہ بنی، پانچویں بنی. اب آپس میں ان کا اختلاف ہے. تنظیم قائم ہو اتحاد پیدا کرنے کے لیے تو بھائی اگر تنظیم ہوتی تو ایک ہی تنظیم ہو جاتی. نہیں، یہ تنظیم الگ، وہ تنظیم الگ، وہ تنظیم الگ، وہ تنظیم الگ، اور کہتے ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے آئے ہیں. یہ اتحاد کیسے ہوا؟ یہ تو افتراق پہلے نمبر پر آپ نے قائم کر دیا. اور سب کہتے ہیں کہ اتحاد بہت ضروری چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، بلا شبہ بہت اچھی چیز ہے. کبھی کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ یہ کہہ کہ نہیں بری چیز ہے، لیکن کیا کہتا ہے ہر ایک؟ وہ تنظیم بھی یہ کہتی، یہ تنظیم بھی کہتی، وہ تنظیم بھی، اشخاص بھی، افراد بھی، کہ اتحاد بہت اچھی چیز ہے. اچھا بھائی کیسے ہو اتحاد؟ جو بات میں کہتا ہوں وہ مان لو. اتحاد کا طریقہ کیا ہے؟ جو میں کہتا ہوں وہ مان لو. وہ بھی کہتا ہے جو بات میں کہتا ہوں وہ مان لو. وہ کہتا ہے میں جو بات میں کہتا ہوں وہ مان لو. وہ کہتا ہے جو بات میں کہتا ہوں مان لو. اتحاد ہوگا اس طرح؟ بڑی مصیبت یہ ہے. اتحاد کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن نے فرض کیا ہے اتحاد کو اور افتراق کو منع کیا، لیکن اتحاد اس بات سے نہیں پیدا ہوتا کہ اتحاد کو اچھا تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر سب متحد ہو جائیں. اور یہی بات دوسرا بھی کہے گا، تیسرا بھی کہے گا، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ساتواں بھی، پھر اتحاد ہو جائے گا. قرآن کی ایک عادت ہے، ایک طریقہ ہے، خاص حکیمانہ طریقہ ہے. جب کوئی مشکل حکم دیتا ہے تو آگے پیچھے اس کا راستہ بھی بتا دیتا ہے. اس مشکل کو کیسے حل کرو. مشکل کام ہے اتحاد کرنا. ہر ایک کسی کی کوئی رائے ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، ہر ایک اپنی رائے رکھتا ہے. متحد ہونا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہر ایک کہتا ہے کہ میری رائے اچھی چیز ہے، دوسرا کہتا ہے میری رائے اچھی ہے. تو اتحاد کیسے ہو، اختلاف کیسے دور ہو؟ مشکل بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ساتھ ساتھ لا تفرقوا کا حکم دیا کہ افتراق نہ کرنا، فرقہ بندیاں نہ کرنا، گروہ بندیاں نہ کرنا، فرقہ واریت نہ پھیلانا. مشکل بات تھی. اس سے پہلے کہہ دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، قرآن کو تھام لو. قرآن کے ایک حکم کے سامنے سب ڈھیر ہو جاؤ، سب جھما لو قرآن کے سامنے، اپنی رائے چھوڑ دو، قرآن نے جو کہا اس کو مان لو، اتحاد ہو جائے گا. اور قرآن معجزانہ کتاب ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ بنا کر بھیجا گیا ہے. اس میں قیامت تک کے ساری مشکلات اور علمی دینی مشکلات اور مسائل جو دینی مسائل ہیں ان سب کی بنیادیں اور اصول اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں. اب قیامت تک کے کروڑوں مسائل، اربوں مسائل ہیں، سیاست کے، حکومت کے، عدالت کے، گھر بیوی بچوں کے، نکاح طلاق کے، حکومت و سیاست کے، کروڑا معیشت کے، کروڑ مسائل ہیں، اربوں مسائل ہیں. ان سب کو قرآن نے کے اصول دے دیے ہیں. اس واسطے کلام کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کی 12 سال میں، باقاعدہ سبق پڑھا. آج ہر ایک مدرس، ہر ایک مفسر بننا پھرتا ہے. ایک صدر پاکستان مستعفی ہو گئے، مدت ختم ہو گئی تھی، نام نہیں لیتا. معلوم ہو کہ اب گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں. بھئی تم قرآن کی تفسیر کیا لکھو گے؟ تم عربی نہیں جانتے، حدیث نہیں پڑھی، اور تم قرآن کی تفسیر کیسے کر لو گے؟ فاروق اعظم کو تو قرآن سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ درس لینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. تمہیں کسی سے درس لینے کی ضرورت نہیں. تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ناگزیر ہیں. آپ کو بھیجا ہی کیا تھا اس واسطے کہ قرآن کی تفسیر کرے، لیبین للناس، قرآن کریم نے فرمایا.
کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتلائیں، اس کی تشریح کریں، تفسیر کریں۔ آپ نے 23 سالہ زندگی میں اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے پوری تشریح فرمائی قرآن کریم کی۔ تو جو تشریح قرآن نے کی کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حتمی چیز ہے، اس پر سب متحد ہو جاؤ، سارے نظریات چھوڑ دو، اتحاد ہو جائے گا۔ اپنی رائے کو چھوڑ دو، جب تک اپنی رائے رہے گی، خود رائی رہے گی، خود پسندی رہے گی، اللہ کا قرب نہیں حاصل ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کو تو بندگی پسند ہے، عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، انانیت پسند نہیں ہے۔ انانیت میں شیطانی تو مارا گیا، شیطان کس مصیبت میں مبتلا ہوا؟ انانیت میں تھا۔ اس کو اپنی بڑائی کا احساس ہو گیا تھا کہ میں تو معلم ملائکہ ہوں، فرشتوں کا استاد ہوں، اور عبادت اتنی کرتا ہوں کہ فرشتے بھی نہیں کرتے۔ زام پیدا ہو گیا تھا کہ میں سب سے افضل ہوں، اس کی سزا مل گئی، گمراہی ہو گئی، گمراہ ہو گیا۔ تو عاجزی پسند ہے، اپنی رائے چھوڑ دو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی اس کو اختیار کر لو، اس کے سامنے سرنگو ہو جاؤ، اتحاد ہو جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور یاد کرو وہ زمانہ، حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو تھام، اللہ سے ڈرو، اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپ نے فرقہ بندیاں نہ کرو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، گروہ بندیاں نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم آپس میں دشمنیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، قتل و غارت گری میں مبتلا تھے یہ اہل عرب۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اللہ رب العالمین نے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس اللہ کی نعمت کے طفیل، اللہ کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ کہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، صدیوں تک خون کے بدلہ در بدلہ چلتا رہتا تھا۔ اگر دو قبیلوں میں جنگ ہو گئی تو ایک کو مارا تو وہ جب تک چین نہیں بیٹھتا تھا جب تک اس کا بدلہ دوسرے اس قبیلے سے نہ لے لے، جب اس نے قبیلے سے بدلہ لیا تو پھر اس کا بدلہ وہ لیتا تھا، پھر اس کا بدلہ وہ لیتا تھا۔ صدیوں چلتی تھی ایک ایک جنگ قبیلوں کے درمیان۔ قرآن نے کہا کہ زمانہ یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ کس طرح لڑائیاں ہوتی تھی عرب میں؟ تو تھی انانیت، تھی لوگوں میں بڑائی تھی، ہر ایک دوسرے کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا، بت پرستی تھی، اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، کوئی ایک بت کو مانتا تھا، کوئی دوسرے بت کو مانتا تھا۔ عرب کا تو حال یہی تھا۔ مدینہ طیبہ کے یہودی جو تھے یہ اہل کتاب تھے، اور یہاں عرب قبائل بھی رہتے تھے، اوس اور خزرج بڑے بڑے قبیلے تھے عربوں کے، ایک کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج۔ ان دونوں قبیلوں میں بھی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، ایک دوسرے سے جنگ کیا کرتے تھے، صدیوں سے پرانی جنگیں چل رہی تھیں، اور وہ ایک اس خون کا بدلہ اس نے لیا، اس کا خون کا بدلہ اس نے لیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ جنگوں کے لیے، جنگوں کو جاری رکھنے کے لیے یہ یہودیوں سے سودی قرضہ لیا کرتے تھے، یہودیوں کی چاندی ہو جاتی تھی، ان کی جتنی جنگیں ہوتی تھیں اتنے یہودیوں کا سودی کاروبار چمکتا تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے، اس کے نتیجے میں کاروبار یہودیوں کا چمکتا تھا۔ چنانچہ ان کی عین مرضی یہی تھی کہ ان کے درمیان امن و امان قائم نہ ہو، لڑائی جھگڑا ہوتا رہے، ورنہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، سودی کاروبار۔ تو جب وہ دیکھتے تھے کہ اب یہ کچھ تھک گئے ہیں
اور اب کچھ سستانے لگے ہیں، اب بہت دنوں سے لڑائی نہیں ہوئی، کچھ مزہ نہیں آیا، بازار میں کچھ رونق نہیں ہوئی، تو وہ تدبیریں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہی آدمی یہودیوں کو، بعض یہودیوں کو اوس والوں کا لباس پہنا کر کہتے تھے تم حملہ کرو خزرج کے اوپر جا کر۔ تو اوس کا لباس پہن کر یہودی حملہ آور ہوتے تھے خزرج کے اوپر، خزرج کے قبیلے پر رات میں۔ وہ جاگتے تھے اور ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوتے تو یہ بھاگ پڑتے تھے وہاں سے، ان کا تعاقب کرتے تھے تو جا کر دیکھتے تھے کہ انہوں نے جا کر خزرج اوس کی پناہ لی ہے، اوس میں واپس گئے ہیں۔ حالانکہ یہودی ہوتے تھے، اوس کے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ یہ خزرج والے اوس پر حملہ کرتے تھے اور جنگ چڑھ جاتی تھی، پھر جنگ، اور یہودیوں کا کاروبار پھر خوب گرم ہو گیا، بازار گرم ہو گیا ان کا سعودی کاروبار۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس مصیبت میں گرفتار تھے سارے قبائل عرب اپنی ضد کی وجہ سے اور کہیں پر یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے، دونوں کام ہو رہے تھے، اپنی ضد بھی تھی اور یہودیوں کی سازشیں بھی تھی، تباہ و تباہی بربادی پھیلی ہوئی تھی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو ان دنوں کو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کیونکہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا۔ 23 سال کے عرصے میں پورے قبائل عرب، پورے جزیرہ نما عرب میں جتنے قبائل تھے لا تعداد، ان سب کو جوڑ دیا۔ خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے 67 سال ہو چکے، کتنی حکومتیں آ گئیں، لیکن تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بکھرے ہوئے قبائل کو اور ایک دوسرے سے خون کے پیاسے دشمنوں کو ایسے ملایا کہ قرآن نے حکم دیا تھا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں۔ چھوڑ دو اب کون خزرج کا ہے، کون اوس کا ہے، کون قریشی ہے اور کون کسی قبیلے کا ہے، اس کو چھوڑ دو، تم بھائی بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ۔ چنانچہ یہودیوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، مدینہ کے یہودی پریشان ہو گئے، خیبر کے یہودی پریشان ہو گئے۔ اب اتنا کام وہ کر دیا کرتے تھے کہ کچھ منافقین پیدا کر دیے تھے انہوں نے۔ وہ نمازوں میں آتے تھے، مسجدوں میں ہوتے تھے کافر، دل سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، نمازوں میں بھی شریک ہو جاتے تھے، ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب کوئی موقع ملتا تھا لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کا تو لڑائی جھگڑا پیدا کر دیا جاتا تھا۔ اب ہوا یوں، ایک جہاد میں گئے ہوئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی ایک انصاری کو کسی نے کچھ مار دیا، لڑائی ہو گئی، ہو ہی جاتی ہے، کوئی ہاتھ واتھ مار دیا کچھ، تو کسی نے وہیں سے نعرہ لگا دیا یا للمہاجرین، ہے مہاجرین آ جاؤ۔ مہاجرین تھے مکے سے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے مدینہ طیبہ، وہ سب مہاجرین تھے۔ تو یا للمہاجرین، اب مہاجرین اس کی طرف چلنے لگے تو ادھر سے آواز آئی یا للانصار، انصاریو آ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی تو فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، کہا کہ دعوہا، یہ جملے چھوڑ دو، یہ نعرے چھوڑ دو، فإنہا منتنا، یہ بدبودار نعرے ہیں۔ یا للمہاجرین، یا للانصار، نہ مہاجر کوئی قبیلہ ہے، کوئی فرقہ ہے، نہ انصار کوئی فرقہ ہے، سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے۔
قرآن کریم نے وہ اسماکم المسلمین. آج کوئی دیوبندی کہلا رہا ہے، کوئی بریلوی کہلا رہا ہے، کوئی شیعہ کہلا رہا ہے، کوئی سنی کہہ رہا ہے، کوئی مقلد کہہ رہا ہے، کوئی غیر مقلد کہلا رہا ہے. نام اپنے رکھے ہوئے مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا کہ افتراق و انتشار کا کوئی اجازت نہیں، کسی حالت میں اجازت نہیں مسلمانوں کے درمیان. مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والا کوئی کام کرنے کی کسی حال اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو شریعت کے خلاف کر رہا ہے، وہ چاہے وہ دین کے نام پر کرے، چاہے دین کے نام سے پر کرے، دین کے مقصد سے کرے، جذبہ بھی چاہے ٹھیک ہو، لیکن حماقت سے کر رہا ہے. وہ دین کو نہیں سمجھتا. وہ اسلام کا ایسا دشمن ہے، ایسا دوست ہے کہ دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اسلام میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کسی بھی حالت میں. جب جو مسلمان ہے پھوٹ نہیں ڈالنے کی اجازت نہیں. ہاں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو نرمی سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، خیر خواہی سے سمجھاؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم، کافروں سے خطاب کر کے کہا، اے میری قوم، محبت سے تم میرے ہو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا بڑا عذاب تمہیں آنا پکڑے. تم چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو. قوم کیا جواب دیتی ہے؟ یا قوم قالوا انا لنراک فی ضلال مبین. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا انا لنراک فی ضلال مبین. ہم تو تمہیں بہت ہی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا پا رہے ہیں. نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں. وہ اتنی محبت سے فرما رہے ہیں اور نبی کو یہ جواب دے رہے ہیں. قانون نبی اس کا کیا جواب دے رہا؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. انی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. وہ گمراہ کہہ رہے ہیں، یہ خدامت کر رہے ہیں اپنی قوم کی. آگے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، آج حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وہ قوم کیا کہتی ہے؟ اللہ بنا میں رکھے. قال یا قوم، ہاں قالوا انا نراک فی سفاہۃ. قوم نے جواب دیا، بھائی ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ تم بے وقوف ہو، اور ہمارا گمان یہ کہ تم جھوٹے بھی ہو. بے وقوف ہونے کا تو یقین ہے، اور غالب گمان یہ کہ تم جھوٹے بھی ہو. نبی کو جواب دے رہی ہے یہ قوم، اتنے پیارے کلام کا جواب. اور پھر نبی کیا جواب دیتا ہے؟ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. میری قوم، میرے اندر کوئی بے وقوفی اور حماقت نہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، پیغام لایا ہوں. لڑائی کی اجازت نہیں ہے. فرعون کو کے پاس ہدایت کے لیے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جاؤ ان کو دعوت اسلام دو. سورہ طٰہٰ میں پورا واقعہ ہے. اور کہا کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے بات نرم کرنا، سخت کلامی نہ کرنا. اب بتاؤ
فرعون سے زیادہ کوئی گمراہ ہمارے مقابلے میں ہے یہاں پاکستان میں؟ کوئی بھی مسلک کا آدمی، کسی بھی مسلک کا آدمی، کسی بھی جماعت کا آدمی فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں، اور ہم موسیٰ اور ہارون سے بڑے مسلح نہیں ہیں۔ جب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت نہیں دی گئی تو ہمیں کب اجازت ہوگی اس کی؟ لیکن ہمارا میڈیا دیکھیے اٹھا کر، اخبارات کو اٹھا کر دیکھیے، کیا ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ کہا جا رہا ہے، اور پھر کہتے اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد تو اللہ کی رسی کو تھامنے سے ہوگا، اتحاد ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کی رسی کو نہیں تھامو گے تو پھر اپنے دھبڑی بجاتے رہو گے اور اختلاف چلتا رہے گا، قتل و غارت گری کا سلسلہ چلے گا، چل رہا ہے، پورے ملک میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت کی صورتحال سے نجات عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کریں، کم از کم اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہو اور دشمنی پیدا ہوتی ہو، اور اپنا عمل اللہ کے رسول کے مطابق کریں، حلال کمائیں حلال کھائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور توبہ اور استغفار کرتے رہیں کہ اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں ان کو معاف فرما دیجیے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم ہم تو بچ جائیں گے، ہماری نجات تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہدایت صحیح عطا فرمائے ہم کو، اور بلکہ ہمارے پورے ملک کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی بھی، غیر مسلموں کی بھی اللہ تعالیٰ تمام اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ان کو ہدایت دے اس بات کی کہ یہاں امن و امان کے ساتھ رہیں اور لا قانون کا خاتمہ فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔